بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان میں بہت سے لوگ زکوٰۃ اور راشن تقسیم کرتے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کو کافی بہتر محسوس ہوگا۔ راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع تھا۔ ایک پرانے مکان پر نظر پڑی، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہا ہی تھا کہ ساتھ میں آئے محلے کے ایک فرد نے منع کر دیا۔ پوچھنے پر وہ کہنے لگا، صاحب رہنے دیں، یہ ایک فاحشہ عورت کا گھر ہے، اس کو بہت جگہ سے راشن آتا رہتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ محلے میں سے کسی نے بھی اس کو راشن فراہم نہیں کیا ہوگا۔ جیسے تیسے میں نے اس سے بحث کر کے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے دھیمی سی آواز آئی، کون؟ میں نے بتایا کہ راشن سپلائی کر رہے ہیں، آپ لینا پسند کریں گی؟ تو انتہائی غمگین سی آواز آئی، آپ واپس چلے جائیں، پہلے ہی اس محلے میں لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، ہم گزارا کر لیں گے، آپ کی مہربانی آپ محلے کے شرفاء میں تقسیم کر دیں۔ اس کے لہجے کی یاسیت کو محسوس کر کے میں نے بضد ہو کر کہا، آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں اور محلے داروں کی فکر نہ کریں۔ بہت اصرار کرنے کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہم نے راشن اور آٹے کا تھیلا وغیرہ اس کے گھر میں رکھ دیا۔ وہ عورت خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن دل مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ باپردہ عورت لگ رہی تھی۔ محلے کا ایک فرد بھی میرے ساتھ تھا جو بار بار مجھے چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس فرد کی باتوں کو نظر انداز کر کے میں نے جوں تو ہمت کی اور اس عورت سے پوچھا، بہن آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ کے گھر میں راشن موجود ہے؟ کہنے لگی، بھائی گھر میں آلو پڑے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے بنا کر کھا رہے ہیں، محلے میں سے کسی نے خبر تک نہ دی، عورتیں میرے گھر نہیں آتی۔ میں نے پوچھا، ایسا کیوں ہے میری بہن؟ وہ بے کس عورت آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میرے خاوند کو وفات پائے 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اس وقت بہت حالات اچھے تھے، میرے 2 بچے ہیں، کچھ وقت ٹھیک گزرا، لیکن میرے والد صاحب جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے، ان کی وفات کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، بچوں کا اور گھر کا نظام مشکل ہو گیا۔ ایک دن میرے خاوند کا قریبی دوست کچھ عرصہ بعد باہر سے آیا، اس نے مجھ سے بہت افسوس کیا، مجھے کچھ پیسے دے کے چلا گیا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ میرے گھر کچھ راشن دے گیا۔ دوسری دفعہ لوگوں نے جب میرے دروازے پہ گاڑی کھڑی دیکھی تو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر جب وہ واپس بیرون ملک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے میرے گھر آیا اور کہا، بہن یہ میرا نمبر ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بھائی سے کہنا، کسی محلے سے دار سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا کہ تم نے ہمارے محلے میں گند مچایا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں نے چلانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میرا حال تک نہیں پوچھا، اور اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال کر رہا ہے تو تم اسے بھی مار رہے ہو۔ شرم سے میری جان نکلی جا رہی تھی، اتنی ہمدردی کا یہ نشیلہ ملا اسے۔ وہ بھائی ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ میری بہن جیسی ہے، لیکن محلے کے لوگوں کو جیسے ایک تماشا ملا تھا لگانے کو۔ خیر وہ جان چھڑا کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصہ تک مجھے اگر کبھی ضرورت ہوتی تو میں کال کر لیتی شرمسار ہو کر ان کو، اور وہ مجھے بینک میں پیسے حسب ضرورت بھیج دیتے۔ تو ناظرین، میرا یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی کو پہ بھی بیجا تہمت لگانے سے پہلے انسان کو 1000 بار سوچ لینا چاہیے۔ ہم اپنی قسم نہیں دے سکتے تو ہم کسی بھی بڑی آسانی سے انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ ہم تو راشن دیتے وقت یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا۔ اللہ کے نبی تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں پر بھی چادر رکھا کرتے تھے، تو
تو یہ کہاں کے دیندار لوگ ہیں جو میرے گھر میں مدد کرنے کو آتا ہے اس کو قدر مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے زکوٰۃ تک دینا چھوڑ دی ہے۔ تو ناظرین، ہم کون ہوتے ہیں کسی کا فیصلہ کرنے والے؟ تو آج یہ چند باتیں آپ سے کرنی تھی کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، جو ضرورت مند ہیں ان کو ضرور راشن دیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام اسی لیے بنایا تھا کہ جو اس طرح کے مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے اور ان کا برہم رکھا جائے، نہ کہ ان کا مذاق اڑایا جائے اور واقعی ان کو اس قدر مجبور کر دیا جائے کہ وہ جو کام نہیں کرنا چاہتے وہ بھی وہ مجبوری کے تحت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، کبھی کوئی غم پریشانی آپ تک نہ آئے۔ مجھے بھی ضرور اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔